السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے قابل احترام سامعین، ولادت رسول کے حوالے سے ہمارے رویے یا پھر یوم ولادت رسول کو منانا، شریعت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، میں اس پر چند مختصر سی گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ گو میری گفتگو کا تعلق اس موضوع سے ہے، لیکن میں ابتدائی طور پر جو شریعت کے بنیادی قواعد اور ضوابط آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، ان بنیادی قواعد اور ضوابط کی روشنی میں میں اور آپ اپنی معاشرتی زندگی کے بہت سارے معاملات حل کر سکتے ہیں، ہمارے بہت سارے شکوک اور شبہات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، ہمیں جو مسئلہ درپیش ہو، جو سوال ہمارے سامنے آئے، ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہماری عبادات سے ہے، یا ہمارے معاملات سے ہے۔ جب تک ہم اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے سامنے یہ جو ایسے سوالات آتے رہیں گے، اہل بدعات اور اہل خرافات مختلف قسم کے شکوک اور شبہات ہمارے سامنے رکھتے رہیں گے اور ہم کنفیوز ہوتے رہیں گے۔ شریعت نے ہمیں بتا دیا، عقیدہ کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ جو بات قرآن مجید اور حدیث رسول میں بیان کر دی گئی وہی عقیدہ ہے، اس میں میری اور آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بنیادی قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ عبادتوں کے حوالے سے اگر میرا کوئی عمل یا قول میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتا ہوں، ثواب لینا چاہتا ہوں، تو یہ عبادت سے تعلق ہے اس کا۔ تو عبادت میں کوئی کام یا کوئی بات میں اس وقت تک نہیں کہہ سکتا، یا میری کوئی بات یا میرا کوئی عمل اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتا جس پر مجھے اجر ملے گا، جب تک
میرے اس قول پر اور میرے اس فعل پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس پر نہ ملے، اگر میں جس فعل کو اور جس بات کو بطور عبادت ڈکلیئر کر رہا ہوں اور اس پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اس پر مجھے اجر نہیں ملے گا، بلکہ یہ میرا قول یا عمل میرے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس چیز کا تعلق میرے معاملات سے ہے تو معاملات میں ہمیں ایک قرآن مجید اور حدیث رسول نے ایک قاعدہ دیا کہ بھئی معاملات میں جب تک کوئی چیز شریعت کی مخالفت میں نہ ہو اور کسی غیر اسلامی تہذیب سے اس کی مشابہت نہ ہو تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ معاملات میں کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، بلکہ معاملات میں روکنے کے لیے دلیل چاہیے۔ شریعت نے یہ مزاج واضح کر دیا۔ ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، بطور مسلمان میرے ہر عمل کی بنیاد شریعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور مجھ سے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ میں کچھ اپنی مرضی کی باتیں مان لوں اور کچھ مرضی کی باتیں نہ مانوں، ایسا نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں فالو کرو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ، اور اس کے علاوہ کسی بات کو مت مانو، کسی بھی بات کو دین نہ بناؤ۔ سورہ آل عمران میں صراحت کے ساتھ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ کہہ دیا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ قرآن اور یہ حدیث، یہ صراط مستقیم میرا دین ہے، صرف یہی میرا دین ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، کہاں صرف اسی کو فالو کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ کسی اور راستے کو فالو نہ کرو، اگر اس کو مانو گے، اس کو دین بناؤ گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ تمہارا قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ کسی اور راستے کو ماننا یا چلنا تمہیں دین سے بہت دور لے جائے گا۔ یہ بنیادی مزاج سمجھ لیجیے۔ میری زندگی کا ایک لمحہ وہ دین کے تابع ہے، میں دین پر عمل نہیں کر رہا، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے۔ نمبر 2 بات، دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی کا کوئی امکان یا جواز اب نہیں باقی رہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کا یہ آخری وحی میں دین کو مکمل کرنے کے حوالے سے اعلان ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے اسے مکمل کر دیا ہے۔ عقائد مکمل ہو چکے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں جن کے ذریعے ایک بندہ مومن اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ تمام عبادتیں مکمل کی بیان کی جا چکی ہیں۔ معاملات کے حوالے سے بنیادی اصول اور ضوابط واضح طور پر قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کر کسی چیز کو نہ عقیدہ بنا سکتا ہے، نہ عقیدے میں سے کسی چیز کو نکال سکتا ہے، نہ اپنی مرضی میں سے کسی بات کو، کسی فعل کو عبادت بنا سکتا ہے اور نہ عبادت سے باہر نکال سکتا ہے۔ تیسری بات، دین میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے، دین خالص ہے ہمارے پاس۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خالص ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔
جب ہمیں یہ بتا دیا گیا دین خالص ہے تو دین کو خالص طور پر لینے کے لیے مجھے جو وجود، جو خوبصورت وجود میرے سامنے رول ماڈل بنایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں دین مکمل کا مکمل خالص تم تک پہنچا دیا۔ کتنا صراحت کے ساتھ کہہ دیا، وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو تمہارا لینا دین بن جاتا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے تمہیں اللہ کے نبی روک دے تمہارا اس سے رکنا دین بن جاتا ہے، یہ ہے خالص دین۔ سورہ نور میں کتنی صراحت کے ساتھ مجھے کہہ دیا گیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے، خوفزدہ ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ڈریں گے، ان تصیبہم فتنہ، آزمائشیں آئیں گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر انتہائی درد اور اذیت دینے والا عذاب تم تک آ پہنچے گا۔ تو خالص دین کی مخالفت کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عامر ابن العاص اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک مقام پر رکے تو ہم میں سے کچھ لوگ اپنے خیمے صحیح کرنے لگ گئے، کچھ اپنے تیر اندازی کو پریکٹس کرنے لگ گئے، اور کچھ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ اذ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پکارنے والے نے ایک آواز سنی، الصلاۃ جامعۃ، جب ایک نے آواز لگائی تو کیا آواز لگی کہ بھائی جمع ہو جاؤ سب۔ یہ اس دور کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی جب کوئی خیر کی بات بتانا چاہتے تھے تو کہتے تھے الصلاۃ جامعۃ، لوگوں جمع ہو جاؤ۔ فاجتمعنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا جو فرمان کیا ہے، انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کے لیے یہ لازمی تھا، ان کے اوپر یہ حق تھا کہ جس کو وہ خیر سمجھتے ہیں وہ خیر اپنی امت کو مکمل طور پر اس سے اپنی امت کو آگاہ کر دیں۔ اور کہا وَيُنذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور جس بات کو وہ شر سمجھتے ہیں اس شر کو بھی واضح طور پر ان کے سامنے بیان کر دیں۔ وَإِنَّ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا، آج بھی اس امت کی عافیت شروع کے دور میں ہے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنكِرُونَهَا، آنے والے دور میں ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم انکار کرو گے۔ وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایک فتنے کے اوپر ایک فتنہ، ایک فتنے کے بعد ایک فتنہ۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، جیسے ہی کوئی فتنہ آئے گا مومن کہے گا هَذِهِ مُهْلِكَةٌ، یہ ہے بس مجھے ہلاک کر دینے والا۔ ثم تنکشف، وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ وتجیء الفتنہ، پھر ایک اور فتنہ آئے گا۔ فیقول المؤمن، مومن کہے گا هذه، یہی وہ فتنہ ہے جو مجھے ہلاک کر دے گا۔ فمن احب ان یزحزح عن النار، جس کو چاہیے کہ ان فتنوں سے، جہنم سے بچے، ویدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہونا چاہے، فلتأتہ منیتہ، اس کی خواہش اور اس کی امید اس کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسے چاہیے کہ اللہ اور آخرت پر وہ اپنا ایمان رکھے۔ ایک کتنے صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امر فہو رد، بھائی تم میں سے جس عمل پر ہمارا عمل موجود نہیں ہے وہ رد ہے، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری دلیل نہیں وہ بھی رد ہے۔ ایک اور قاعدہ سن لیجئے، غلو، ایکسٹریمزم، شخصیت پرستی، اس کی بھی ممانعت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سیدنا عمر فاروق سے روایت ملتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، بھائی جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا اس طرح میری ذات میں غلو اور انتہا پسندیت مت کرنا۔ فانما انا عبدہ، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرا سب سے بڑا تعارف کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کا مزاج سمجھ سکیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی پر نافذ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ میں نے چند بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ میری اور آپ کی زندگی کی ہر عمل کی بنیاد شریعت ہونا چاہیے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت میں کسی غیر تہذیب کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، شریعت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، اور شریعت میں غلو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آ جائیے جس موضوع پر میں نے شروع میں بات کرنا چاہی تھی، ولادت رسول کے حوالے سے خوشی منانا یا یوم ولادت کو منانا۔ میرے قابل احترام سامعین، خوشی ہونا یا خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق کیجیے۔ خوشی کا ہونا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام ہماری جائز ایسے معاملات جس پر ہم خوش ہوتے ہیں، اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ میں اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہوں، کوئی کامیابی ملتی ہے خوش ہوتا ہوں، اچھی نوکری مل جاتی ہے خوش ہوتا ہوں، نیکی کی توفیق ملتی ہے خوش ہوتا ہوں۔ خوش ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے، جائز خوشی کو منانے کے حوالے سے بھی کوئی ایشو نہیں۔ عید الفطر خوشی ہی تو ہے، عید الاضحیٰ خوشی ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے موقع پر جو ہم ایک ولیمہ کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر تمام لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک ہی تو کرنا ہے۔ شریعت نے تو نہیں روکا کوئی جائز خوشی پر آپ کسی کی دعوت کریں، کسی کو مٹھائی کھلائیں، کوئی نہیں روکا، جائز چیز ہے۔ لیکن بات کیا ہے، کچھ باتیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ خوش ہونا، جائز خوشی پر خوش ہونا، کسی حرام کام پر، ممنوع کام پر خوش ہونا جائز نہیں ہے۔ نمبر ایک، خوشی کو منانے کے حوالے سے بھی شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یوم ولادت کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں کہ جو قرآن نے جو کانسیپٹ دیا ہے، یوم ولادت سے زیادہ بہتر اور افضل چیز جو ہے وہ یوم نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پیدائش، وجود، اگر اس حوالے سے کوئی خوش نہیں ہوتا یہ تو بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا اور مبارک وجود پر خوش نہ ہو، لیکن آپ کی آمد پر خوشی منانے والا جو ایشو ہے اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے لوگوں میں انہی کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتا تھا؟ وہ رسول لوگوں کو اللہ کا کلام سناتا تھا، قرآن مجید سکھاتا تھا، حدیث کی تعلیم دیتا تھا، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے سب کے سب۔ تو یہاں یوم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام بیان کیا ہے ہمارے لیے، اس بات کو سمجھیے۔ پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں اس محبت سے بڑھ کر ہم دنیا میں کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پوچھا تھا سید عمر فاروق سے، عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر ایسے نہیں۔ سید عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا ہاں اب بات بنی ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی بیویوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے تمام مفادات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور 1400 سال کی تاریخ مسلمانوں کی گواہ ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے خون جو ہیں وہ اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانیں دی. سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، ان کے ساتھ جو جنگ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہی تو تھی. ہمیں یہ گوارا ہی نہیں تھا، یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ حق ہم کسی اور کو دیں. آپ آخری نبی تھے، ہیں، قیامت تک آخری نبی رہیں گے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. صحابہ نے اپنی جانیں دی تھی، 70 صحابہ جو تھے حفاظ صحابہ، ان کی جانیں گئی تھی، شہید ہوئے تھے اس میں. تو محبت تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے ایک ہی دن کیوں، صرف ایک دن کیوں، سال کے 354 دن کیوں نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. اذان ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ اللہ کے نبی کا ذکر خیر سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو وہاں ذکر خیر ہوتا ہے تشہد میں. ٹھیک ہے، کون سا ایسا فعل ہے مسلمان جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل نہیں ہے؟ اللہ پر ایمان ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس محبت کے اظہار کے لیے صرف ایک دن کیوں، سال کے 354 دن کیوں نہیں؟ اب آ رہی ہے اگلی چیز. چلیں ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ جی یہ ایک دن کی خوشی ہم منا سکتے ہیں، فرض کر رہا ہوں. تو اس خوشی کو منانے کے حوالے سے جو ہمارا طریقہ کار ہے ذرا اس پر غور کیجیے. ذرا شریعت کا جو مزاج ہے وہ سمجھ لیجیے. شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ صرف حسن نیت کافی نہیں ہے. آپ حسن نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ 100% مخلص ہو کر آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی. صرف حسن نیت یا اخلاص کافی نہیں ہے. جب تک حسن نیت اور اخلاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل طور پر نہیں اپلائی کیا جائے گا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل فالو کر لیجئے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہے حسن نیت، محمد الرسول اللہ یہ ہے اتباع رسالت. جب تک ان دونوں کو ہم نہیں ملائیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہماری کوئی بات قبول نہیں ہوگی، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ بطور ایمان یا بطور عبادت یا مسلمان کا کوئی معاملات میں سے کوئی عمل اگر دین کے خلاف ہے تو اس کی بھی نفی کی جائے گی. ہم جب کسی چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ شیخ صاحب اس بارے میں بتائیے حرام ہے یا حلال ہے، تو ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ بھائی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. تو ہمیں جب ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں تو ہم ان ڈیٹیلز کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. بعض اوقات ہم صرف کہتے ہیں کہ بھائی یہ تفصیلات یا آپ اس خوشی کو منانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا یہ کام ختم کر دیجیے، آپ کی خوشی جائز ہے. ولیمہ مصنون خوشی ہے نا ہمارے پاس، لیکن اس میں جب مرد و زن کا اختلاط ہوگا ہم کہیں گے کہ اس کو مرد و زن کے اختلاط کو ختم کر دیجئے، موسیقی کو ختم کر دیجئے، تصویر کشی، فوٹو سیشن کو ختم کر دیجئے. آپ کے ولیمے کی جائز خوشی جو ہے وہ منائیے، آپ سیلیبریٹ کریں اس کو. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو خوشی قرار دیا جا رہا ہے جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ بات آپ نے میرے ساتھیوں سے، میرے ساتھی اساتذہ سے سنی ہوں گی یہ باتیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو کام کل دین نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا. جو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی نہیں تھی وہ آج بھی خوشی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب کسی قسم کی کمی بیشی کا اضافہ اس میں نہیں ہے. تو ہم یہ جو یوم ولادت رسول کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ تو ہمیں اسراف اور تبذیر نظر آتی ہے، فضول خرچی نظر آتی ہے. جس قوم کی معاشی حالت یہ ہے کہ تباہی کے آخری دانے پر کھڑی ہو،
ٹھیک ہے، جو غیروں کے سامنے قرضے لے رہی ہو، قرض لے کر اپنی زندگی پوری کر رہی ہے، لوگ یہاں سے اپنے کاروبار چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہے ہوں، گیس بجلی کے بلز ہزاروں تک پہنچے ہوں، وہاں ہم لائٹنگ کریں، فضول خرچیاں کریں، اس کا کہاں سے جواز مل جاتا ہے؟ دین بہت سادہ ہے، سادے انداز میں چلنے کو کہتا ہے، دین بہت آسان ہے۔ تو یہ اسراف ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، لوگوں اسراف نہیں کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچ سے محبت نہیں کرتا، فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کہا گیا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ، جو فضول خرچ ہیں وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے دوست ہیں وہ۔ اس کے بعد آ جائیں گے یہ جو چراغاں کرتے ہیں، جو لائٹنگ کرتے ہیں، یہ لائٹنگ اٹسیلف ایک فضول خرچی بھی ہے، اور لائٹنگ کا وجود دین میں کہیں نہیں ملتا۔ کسی خوشی کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر چراغاں کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئی تھی؟ صحابہ کرام کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئی تھی؟ آئمہ جو تھے ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئی تھی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ان کی ایک بات لکھتا ہوں کہ بدعتیں ہندوستان کے اکثر شہروں میں لوگوں نے یہ رواج کر لیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے گھر کی دیواروں پر چراغ جلاتے اور فخریہ روشنی کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی اچھی روشنی کی ہے جو دوسروں سے اچھی، اور ہم اتنے بڑے آدمی ہیں جو روشنی کرتے ہیں۔ فردن اور اجتماعی حیثیت سے اس رات میں آتش بازی چھوڑتے ہیں اور دیگر کھیل کود کرتے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن کی اصلیت حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر معتبر کتاب میں بھی ان امور کی مسنون و سنت ہونے کے حوالے سے کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی۔ آپ کو ملا علی قاری حنفی جو بہت مشہور محدث ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے چراغاں کیا وہ برامکہ تھے عباسی دور خلافت میں، یہ آگ کے پجاری تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آتش پرستی کی کئی چیزوں کو اسلام میں داخل کر کے یہ باور کروایا کہ یہ بھی دین اسلام کے طریقے ہیں، اور مقصد ان کا آگ کی پوجا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان چراغوں کی طرف رکوع اور سجود کرتے تھے، اور شریعت میں کسی بھی جگہ ضرورت سے زیادہ روشنی کرنے کا استحباب وارد نہیں ہے۔ تو اس چراغاں کی دینی حیثیت تو یہ رہی۔ پھر آ جائیے موسیقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں سراحت کے ساتھ ایک فرمان موجود ہے، جس جگہ گھنٹی اور کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے جس عبادت میں فرشتوں کو وہاں سے بلایا جا رہا ہے؟ اسی طرح جلوس اور شور شرابہ ہے۔ جامع ترمذی میں سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنے لگی، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، کہا اللہ کے نبی بازاروں میں شور غل کرنے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ دیکھ لیجیے کتنا شور غل اور ہنگامہ آرائی ہوگی۔ اس کے علاوہ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، اور اب جو بدعات جو دیکھنے کو مل رہی ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک، اب تو فحاشی اور بے حیائی کی حدود میں یہ جا چکی ہے چیزیں ساری۔ اب باقاعدہ اسٹیج پر لڑکیوں کے ڈانس تک اس اور پیچھے بینرز لگے ہوئے، سارا کچھ چل رہا ہے۔ سارا نعتوں کا، انڈین گانوں کی دھنوں پر نعتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح سرائی میں نعت کہنا ایک اچھا اور ایک خوبصورت اور ایک جائز عمل ہے، پسندیدہ۔ صحابہ نعت کہا کرتے تھے، نعتیہ اشعار کہا کرتے تھے، لیکن انڈین گانوں کی دھنوں پر اور پیچھے پھر موسیقی اور ڈرمنگ، اس کام نے ایک وہ ایکسٹریم کی طرف چلا گیا کہ یہ کام بھی اس انداز میں آ گیا۔ راستے بند کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی جلسہ جلوس ہوں گے، سارے راستے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج سے راستے شروع ہو گئے بند ہونا، کئی جگہوں کی ڈائیورژن آگے کی، فلاں روڈ بند ہوگا تو فلاں روڈ سے جائیے۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیے، ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو آخری چیز کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے حوالے سے ایک گروپ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور اس گروپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ ایک جھوٹی اور موضوع روایت پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ صرف اتنی سی بات کہنی ہے چھوٹی سی۔ اگر سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا تو اس کا مطلب ہے سورج اور چاند تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے نا، سورج اور چاند تو بعد میں پیدا ہوئے۔
تو دنوں کا تعین تو ہمارے سورج اور چاند کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ 12 ربیع الاول کا پھر یہ کہاں سے سلسلہ بن گیا ہے؟ یا تو آپ نور نہ مانیں، بشر مانیں، کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی والدین سے پیدا ہوئے تھے، تو پھر آپ ان کو نور چھوڑ دیجئے۔ اتنے تضادات ہیں، اور خود اس گروپ کی کتابوں کو نکالا جائے تو 4 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 12 تاریخ، 18 تاریخ، 22 تاریخ، یہ 7 اقوال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ملتے ہیں۔ لہٰذا میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اس بات کی طرف توجہ دیجیے کہ یہ جو ولادت رسول کے حوالے سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر مسنون عمل ہے، اس کا تعلق بدعات سے ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ اصل کام جو کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں۔ جن باتوں کا آپ نے کرنے کے لیے کہا، ہم وہ باتیں کریں، اور جن باتوں سے آپ نے روکا، ہم ان سے رکیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اصل اور حقیقی ہدف اور مقصد، اور یہ ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی حقیقی دلیل۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ بیماروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ساتھی ہیں وسیع بھائی، ان کے ایک دوست ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، ہم اپنے اس بھائی کے لیے بھی اور تمام جتنے بھی بیمار ہیں، ہم ان کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اللہ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرما۔ حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ایک جامعہ کا یہ جو مجلہ میرے سامنے موجود ہے، اسوہ حسنہ، اس مجلے میں الحمدللہ اس مرتبہ کچھ بڑے اچھے مضامین ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے شریعت کا موقف اور حل کیا ہے، ہم آزاد ہیں، ایک خوش آمد کے حوالے سے ایک بڑا اچھا مضمون ہے، تحریک آزادی اور علماء اہل حدیث کا کردار، قرآن مجید کے حوالے سے شبہات اور ان کا جواب ہے۔ اسی طرح کچھ تاریخی باتیں اس میں موجود ہیں، جو ساتھی لینا چاہیں دونوں دروازوں پر یہ مجلہ دستیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین۔